سبسکرائب کریں حافظ جمال ساؤنڈ چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف سارے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالی محمد سرفراز نو جنت چچا مقام عطا فرمائے۔ اللہ کریم انہاں دی قبر نو منتہا نگاہ تک وسعت اور کشادگی نصیب فرمائے اور قبر دے ہنیریاں نو نور مصطفیٰ دی نسبت دے نال اجالے نصیب فرمائے۔ اور جس روز اس سلسلہ کائنات ختم ہو جاونا ہے اور قیامت دا پہلا دن 50,000 سال دا لمبا دن اور اس سورج قریب ہونا ہے، ان الشمس تدنو یوم القیامہ حتی یبلغ الارض بنصف العظم، اس دن حضور علیہ السلام دی شفاعت نصیب فرمائے۔ اور گرمی معیشت دے نال جس روز بدن بھڑک رہے ہوں اس دن اللہ تعالیٰ مرحوم نو اپنے عرش دا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے۔ پسماندگان نو، سوگوران نو اور غم زدیان اللہ تعالیٰ صبر نصیب فرمائے اور پھر اجر عظیم کو نوازے۔ جڑے ساتھوں جدا ہوئے دن کفن دیاں چادرہ پا کے اور کفن دا نقاب بنا کے آخری بار جب گھر سے نکلتے ہیں تو ایک پیغام دیتے ہیں، لو اپنا جہان ہے دنیا والو، ہم اس دنیا کو چھوڑ چلے۔ یہ ساری دنیا آج ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں، لو اپنا جہان ہے دنیا والو، ہم اس دنیا کو چھوڑ چلے۔ جو رشتے ناتے جوڑے تھے وہ سب رشتے ناتے توڑ چلے، رشتے ختم ہو گئے، بڑے بازار اجڑ گئے، لو اپنا جہان دنیا والو، ہم اس دنیا کو چھوڑ چلے۔ جو رشتے ناتے جوڑے تھے وہ سب رشتے ناتے توڑ چلے۔ کچھ سب کے سپنے دیکھ لیے، کچھ دکھ کے سپنے چھین چلے۔ ہر چیز تمہاری لوٹا دی، جانے والا کہہ رہا ہے، ہر چیز تمہاری لوٹا دی، ساتھ نہیں کچھ لے چلے۔ دوش نہ دینا دنیا والو، دیکھ لو ہم خالی ہاتھ چلے۔ تقدیر کی اندھی گردش نے، تقدیر کی اندھی گردش نے جو کھیل کھلائے وہ سب کھیل چلے۔ یہ راہ اکیلے کٹنا ہے، ساتھ نہ کوئی یار چلے۔ یہ راہ اکیلے کٹنا ہے، ساتھ نہ کوئی یار چلے۔ اس پار نہ جانے کیا پائیں، اس پار تو سب کچھ ہار چلے۔ اس پار تو سب کچھ ہار چلے۔ مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ینتظر دعوا۔ اور میرے بھرامو جڑے ساتھوں جدا ہوئے دن قبران جا کے اڑیک رکھ دن، انتظار کر دن، رات تک دن کہ کوئی تو ہماری طرف ثواب کا تحفہ بھیجتا۔ میں پیغام دے رہا کہ اپنے فوت شدگان نو زندگی بھر نہ بھولے آئے۔ تیرے نبی دا پکا فرمان، ینتظر دعوا، قسم کعبہ دے رب دیو میرے بھراو، ساڑھے پیارے جڑے ساتھوں جدا ہو گئے، قبرانچ رات تک دن انتظار کر دن۔ کس لیے؟ کہ مال و زر بھیجو، دولت کے انبار بھیجو، نہیں قبر اچ نہ مال دی لوڑے نہ زر دی لوڑے۔ ینتظر دعوا، آخری صف تک ینتظر دعوا، مرن اللہ انتظار کرتا ہے، کوئی میرے واسطے تحفہ دعا نہ بھیجے آپ۔ ملحقہ من ابن او امن او اخن او صدیقن، مویا بندہ چون رشتہ دارہ لوگوں ڈھیر امید رکھتا ہے کہ میرے آل ضرور تحفہ بھیج سن۔ پہلا انہاں دے رشتہ داران دے بچوں پیو اور شاءاللہ میرے بھرامو کسے باپ نو اللہ اللہ صدمہ نہ دے جگر پھٹ ہوئی دل، دنیا ہنیر ہوئی دیئے، دل دیا حرکتہ میں ترتیب ہوئی دیئے، درد آلہ دہر نو اللہ ڈھا درد وبالے خوب نبی ریا روندہ 40 سالے خوش
خوش وسدے ویڑے آمد کو نہ لگیا یار زوالے اور کون پوچھے بی بی زینب کو جدے کس گئے کربلا من ابن او امن او اخن او صدیقن پیولو مویا بندہ بیندہ مالو بیندہ بھرامالو بیندہ اور میرے بھراموں میں پتا ہے میرے بات تو اڈی کمر دوری ہو گئی ہے اور میرے بھائیو تو ان پتا ہے میرے جامن تو بات جس روز تو سا جنازہ چایا من معلوم ہے دنیا ویران ہو گئی ہے تو اڈے رومن دا من کوئی فائدہ نہیں اور میرے بھراموں میرے آل ثواب دے تحفے بھیجو اور صدیقین اور رشتہ دار ہو تُسی بھی کدی ہاتھ چاہ کے میرے واسطے دعا چکیتی کرو فائزہ تلحق اوکان احب الیہ من الدنیا وما فیا محمد مصطفیٰ نے فرمایا کالی کملی والے نے فرمایا جیسے لیسی ثواب دے تمام کریں نیا موئے بندے اتنی خوشی مل دی ہے گویا کہ سارا جہان اور سارے جہان دی دولت او دے دامن چاہ گئی اللہ تعالیٰ سرفراز سامن جنت اچھا مقام عطا فرمائے میرے صحبوں چونکہ وقت دامن گنجائش نہیں ہے میں براہ راست موضوع بڑا لمبا ہے جڑی آیت کریمہ پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے سودا کرن دی دعوت دی اللہ خریدار بنے تجارت دی منڈی اللہ لائی کھلائے اللہ فرما رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم اللہ فرماندہ مومنہ کولو میں او دی جان لینا تے اس دا مال لے لینا تے او دے بدلے جنت دینا اے سودا اللہ کر رہا ہے جان بھی فانی ہے مال بھی فانی ہے لیکن اللہ اس دے بدلے جڑی چیز دے رہے ہو ابدی ہے جنت دے رہا ہے اور بڑی عجیب گل ہے کہ جان دا مالک ہوئے مال دا مالک ہوئے اپنی شائع لائے کے اندو میرا بندہ میدان جا تاجر بن جا میں خریدار ہوں تو جان پیش کر مال پیش کر میں تجھے جنت دیتا ہوں اے مڈیاں زمین تے لگ دیاں نہیں روز ازل تو کدی منڈی لگی ہے میرے بھرا نمرود نارے نمرود نے آگ جلا چھٹی اور آسمان دے شولے تک آسمان تک شولے جا رہے ہیں اللہ فرما رہا کوئی ہے تاجر کوئی سودا کرنے والا ہے اس آگ میں کوئی چھلانگ لگانے والا ہے ایک تاجر آیا جس کا نام ابراہیم مولا میں سودا کرتا ہوں جان دیتا ہوں تو اسے جنت لیتا ہوں اٹھتے ہوئے شولے تھے ابراہیم نے چھلانگ لگا دی اسرائیل نے کہا آگ میں جا رہا مولا میں بھی جلدی جاؤں روح قبض کرنی ہے بجدانی کہہ رہا ہوں اللہ نے فرمایا اسرائیل رہنے دے میرے ابراہیم کو آگ میں جانے تو دے ابراہیم آگ میں گئے قلنا یا نار کونی بردم سلاما علی ابراہیم آیا آگ ٹھنڈی ہو جا گلاب دے پھول دی پتیاں دی طرح ہو جا ایک تاجر آ رہا ہے سودا کر کے آ رہا ہے او دا سودا من قبول ہو گیا ہے آیا آگ ٹھنڈی ہو جا اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جا کہ میرے اس تاجر نو کو ٹھنڈک لگے آگے چھپوا کے تے محفوظ رکھیا ہے مڑ منا دے مقام تے منڈی لگی ہے منا دے مقام تے ایک 100 سال دا بوڑا بابا ہاتھ میں تیز چھری فلما اسلم وتلہ للجبین اپنے 13 سال دے پتر نو جبین دے بل لٹائی کھلا سودا کرندہ پیا ہے خریدار وہ بے نیاز تاجر ابراہیم اور اس دا بیٹا اسماعیل بھی تاجر بن کے آ گیا ہے بیٹا ذبح ہونے واسطے تیار ہو گیا ہے باپ ذبح کرنے واسطے تیار ہو گیا ہے اسرائیل کیا مولا جاواں چونکہ گلا کٹنا ہے روح قبض کرنے واسطے اللہ نے فرمایا رہنے دے ادھر ابراہیم نے چھری چلائی وَنَادَيْنَا أَيَّا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ امتحان لے لیا وہ وڈا تاجر آئے اپنے پتر نو چھری دے ہیٹھ رکھ کے چھری چلا چھڑی گئی اور میرے ابراہیم میں نے تیری قربانی قبول ہو گئی ہے
پر چھری تو چلائیے تیرے بیٹے نو بچا میں لیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ منڈی لگی ہے مصر دے وچ منڈی لگی ہے دوئی مصر دا میدان ہے منڈی لگی کھلیے خریدار اللہ آج تاجر بن کے آسیہ آ گئی ہے فرعون دی بیوی آ گئی ہے کلمہ موسیٰ علیہ السلام دا پڑھی کھلیے اور کیا کیتا ہے فرعون نے او دے پیران تے ہتھاں جج میخا ٹھوک چھڑیا چل چلاتی دھوپتے سٹ چھڑیا ادو دھوپتے سٹیا تاجر آکھیا ہے اوہ آسیہ ادھر دیکھ آسیہ نے ادھر دیکھا تو رب کریم نے جنت کا مال دکھا آسیہ مسکرا رہی ہے میخاں ٹھکیوں یا ہتھاں دے وچ پیران دے وچ اللہ پاک نے اسرائیلہ کیا مولا میں جاما اپنا کم کرا روح قبض کرا اللہ فرمایا ران دے امتحان لے لیا پر کامیاب ہو گئی ہے جان بچ گئی موڑ میرے پھراوو ایک میدان لگا ہے حضرت ایوب علیہ السلام تاجر بن کے آگئے بڑے وڈے زمیندار ہیں 500 بیلان دی جوڑی ہے لکھاں دی تعداد جو بھیڑ بکریاں 7 ہیں پتر اور دھیاں وسطہ گھارے تے بادشاہ ہے امتحان گاہوے چاہ گیا ہے خریدار مولا تاجر حضرت ایوب علیہ السلام 7 پتر مر گئے چھتے اٹھا کے ساری فصلن اگ لگ گئی مال ڈنگر سارے مر گئے ایوب دے جسم تے آبلے آ گئے چھوٹے چھوٹے کیڑے رینگنے لگے ہاتھ چومنے والے دور ہونے لگے مرید کلمہ پڑھنے والے چھوڑنے لگے ایوب آج تاجر بن کر آیا ہے شہر والوں نے ایوب کو اٹھایا جنگل میں پھینک دیا اللہ اکبر کئی سال امتحان ہوندہ رہا سوتے ہوندے رہے لیکن ایک میری بھی شکوہ نہیں کیتا اللہ ہائے ذکر کرندہ رہ گیا ایوب علیہ السلام اور کوئی ٹھائے پوے ہانا اور رنگ دو یا کیڑا چاہ کے مڑ زخم تے رکھ دیا آخرکار کیڑے دل تک آ گئے اس دیاڑے گھبری کے بولیا ایوب علیہ السلام مولا دل سلامتا تیری یادگاہ تیرے ذکر کرن دی جگہ مولا آج کیڑے میرے دل تک پہنچ گئے انہنی مسن یدر مولا من بہت تکلیف پیون دی اے بھی نہیں سوا کیا تکلیف دور کر انی مسن یدر مولا من بہت تکلیف پیون دی اتنی جو گزارش کی تھی اللہ تعالیٰ نے پھر صحت دیتی بیٹے دیتے ہوا بادشاہی دے چھٹی اور میرے بھرا میدان سج دے رہے آج میدان سجائے کربلا دے وچ اللہ اکبر آج خریدار اللہ ہے تاجر حضرت امام حسین علیہ السلام مال لے کے سارا آ گیا ہے حسین کربلا میں اسرائیل اندہ مولا جاما اگے تا جتنے بھی امتحان واسطے میدان سجائنی منڈیاں لائیاں نے میں نے روک رکھے آج مولا کی حکم ہے فرمایا اسرائیل آج جا یہ تاجر اتنا بڑا ہے اس کا مال سارا خرید کر لیا 18 سال کا قمر بھی لیتے ہو نا 6 ماہ کا سخر بھی لیتے ہو نا پکا مال بھی لے کر آ کچھا مال بھی لے کر قاسم بھی لے کر آ عباس بھی لے کر آ اس کے اونو انصار بھی لے کر آ اور فرمایا کہ اس تاجر کو بھی پھر میرے پاس لے آ تاجر حسین سب کچھ لٹائی کھلا اور زندگی دا آخری سانس ہے اور مولا کو پوچھ دا کھلا اے جملے تے غور کریا ہے آخری زبان پر لفظ ہے تاجر حسین کے مولا میں نے اکبر دیا مولا میں نے قاسم دیا مولا میں نے اون و محمد دیے مولا میں نے اصغر دیے
مولا یہ تو بتا میں سب کچھ دے کر تجھ پر راضی ہوں، یہ بتا کیا تو بھی راضی ہے؟ میرے صاحبوں، میرے بھائیوں، حسین کا امتحان ختم ہوا، پھر حسین کی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا تاجر بن کر آ گئی. مولا تو خریدار ہے، آج منڈی لگی ہے کربلا میں، حسین تو کامیاب ہو گئے. ابھی حسین کی بہن آ گئی ہے، حسین کی قربان جائیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا. اور کتنا پیار تھا حسین سے زینب کو. حضرت زینب سلام اللہ علیہ جب نماز پڑھتی تھی، جب تک حسین کو دیکھ نہیں لیتی تھی نماز کی نیت نہیں کرتی تھی. لوگوں نے پوچھا زینب یہ کیوں؟ کہنے لگی اتنا پیار ہے، خیال آتا ہے میں نماز پڑھوں اور نماز میں میری روح کب سے انسری سے پرواز کر جائے اور میں حسین کو نہ دیکھوں، حسین کو نہ دیکھوں. اب حسین نے سب کچھ دے دیا. ایک جملہ اور رکھنا چاہتا، اللہ دا وعدہ، میں اہل علم نال مخاطب ہوں، اللہ دا وعدہ جان تے مال دیو تے جنت لیو. تے جنان اللہ تعالیٰ بچپن جنت نہیں جنت دی سرداری دے چھڑی ہے. اللہ یار صاحب او قیمتی نکتہ دے رہے ہیں. بچپن اللہ کا وعدہ جان دو مال لو جنت لو. حسین نے بچپن میں 6 سال عمر ہے عثمان حضرت امام حسین بھی. اللہ دے نبی فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، جنت دے سردار بنے کھلن سودے بعد چوئے. سمجھے ہو نا اسلم صاحب سودے بعد میں ہوئے. میں تمہارے شعور کے دروازے پر دستک دیتا ہوں، سوچتے رہنا سوچتے رہنا. جب حسین نے سودا نہیں کیا، جنت کا مالک سردار ہے، جب سب کچھ لوٹا دیا پھر اللہ نے حسین کو کیا دیا ہوگا، پھر حسین کو کیا دیا ہوگا. اور پھر زینب سلام اللہ علیہ رات آ گئی، عاشوراء کا دن گزر گیا، 11 کی رات آ گئی. میں کیسے یہ نہ بتاؤں صاحبو، مستورات مدینہ کے خیموں کو آگ لگا دی گئی. سہمی ہوئی خواتین ایک خیمے میں جمع ہو گئیں. ایک معصومہ سکینہ حسین کی صاحبزادی ڈری ہوئی پھپھی کے پاس آتی ہے، پھپھو جان آج تو ہمارا پہرا دینے والا بھی کوئی نہیں رہا. کتنی معصوم تھی، اپنے بابا کے منہ کو چوم رہی تھی اور سامنے 22,000 کا لشکر کھڑا تھا. بیٹی پوچھتی ہے معصوم ہے چھوٹی سی، کہتی ہے بابا حسین یہ تلواریں لے کر نیزے لے کر یہ 22,000 کا لشکر کیوں کھڑا ہے؟ آقا حسین بیٹی کے منہ کو چومتے ہیں، کہتی ہے بیٹی یہ تیرے باپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں. معصومہ کہتی ہے بابا تو نے تو زندگی میں کسی کو دکھ نہیں دیا، پھر یہ 22,000 کا لشکر کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے کہ میں علی کا باپ ہوں اور کوئی نہیں، خارجیوں کو یہی دشمنی تھی. اس لیے کہ میں علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں، اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی کیونکہ یہ دشمن اہل بیت ہیں اور کوئی وجہ نہیں. سکینہ معصوم پوچھتی ہے کہ یہ ہیں کون؟ امام حسین فرماتے یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہے. معصومہ کہتی ہے مسلمان جان کے دشمن ہے تو بابا پھر ہم کسی کافروں کے ملک میں چلے جاتے ہیں مسلمانوں. یہ معصومہ کا جملہ دل چیر رہا ہے. بابا آپ کو یہ مسلمان شہید کرنا چاہتے ہیں پھر مسلمانوں کو چھوڑ کر کسی کافر ملک چلے جاتے ہیں. سکینہ پوچھتی ہے پھوپھی آج تو پہرا دینے والا کوئی نہیں. حضرت زینب فرماتی ہے پریشان نو، علی کی جائی زینب ہے نا، آج پہرا دے گی زینب تیری بیٹی کی عزت کے لیے. اللہ تعالیٰ سرفراز کو جنت میں اونچا مقام عطا فرمائے. اس خیمے کے سامنے زینب کھڑی ہے، تلوار پکڑے کھڑی ہے. دور سے گھڑ سوار نظر آیا. زینب سلام اللہ علیہ نے للکار کر کہا قریب آنے کی کوشش نہ کرنا، تمہیں نہیں معلوم یہ بطول زہرا کی شہزادیاں ہیں، سیدزادیاں ہیں. وہ گھڑ سوار رکا نہیں، قریب آ گیا.
फिर आपने ललकार कर कहा, मैंने रुकने को कहा, तुम रुके क्यों नहीं? फिर कहने लगा, बेटी परेशान क्यों होती है, निगाह जरा उठाकर देख तो से, मैं पराया तो नहीं, तेरा बाबा ही आया हूं। जब तू पहरा दे रही थी मैं कब्र में रह नहीं सका, मिसाली जिस्म के साथ, और मेरी बेटी ज़ैनब, मैं तेरा पहरा देखने आया हूं। 11 मुहर्रम आ गई, ओ मोमनो रोने वालों, सैयद ज़ादियों को कैदी बनाया गया, रस्सियां हाथ में है इब्ने साहद के, सैयद ज़ादियों के हाथों को बांधने के लिए। ज़ैनब सामने आती है, ऐ बदबख्त, करीब ना आना, रस्सियां मुझे दे दे, हाय हाय हाय, रस्सियां मुझे दे दे, मैं खुद हाथ बांधती हूँ सैयद ज़ादियों के। रस्सी हाथ में है ज़ैनब के, कुर्बान जाए, कैसे हाथ बांधा होगा उम्मे फरवा का, कैसे हाथ बांधा होगा अली अकबर की अम्मी उम्मे लैला का, हाथ बांध रही हैं। हाथ जब बंध चुके तो अपनी कनीज को बुलाया, कनीज ने कहा कि मेरी मालकन मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाया, तू मेरी कनीज है, तुझे में कोई हाथ न लगा सके, अपने हाथ आगे कर, मैं तेरे हाथ को भी बांध दूं। अकेली रह गई ज़ैनब, फुरात की तरह मुंह कर लिया और फरमाया, भैया अब्बास, तेरी बहन अकेली रह गई, सैयद ज़ादियों के मैंने हाथ बांध दिए, अब मैं अकेली रह गई हूं, मैं अपने हाथ कैसे बांधूं? इन जालिमों ने मुझे कैद करना है और हाथ बांधने हैं। फिर उस लुटे पुटे काफिले को सुए कूफा चलाया गया। सैयदा ज़ैनब ने एक एक को सवार कराया, उम्मे फरवा को सवार करवाया, उम्मे लैला को सवार करवाया, अपनी कनीज को, बतूल ज़ारा की शहजादियों को खुद सवार कर रही है। क्या दिल में गुजरी होगी जब ज़ैनब को सवार कराने वाला कोई नहीं बचा था, जब कोई नहीं बचा, ज़ैनब अकेली रह गई। फिर वो काफिला चला सुए कूफा और लाशों के करीब से गुजरा। वहां ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, मेरे काफिले को रोक दो। काफिला रोक गया और आपने इस्तिगासा किया। तारीख में ऐसा इस्तिगासा है कि मेरे साहबों, यजीदी रो रहे थे, आगे 72 नेज़ों की नोकों पर सर हैं शहीदों के, और सामने लाशें पड़े हैं, कहीं कासिम का लाशा, कहीं अब्बास का लाशा, कहीं अली अकबर का लाशा, कहीं ज़ैनब के भाई हुसैन का लाशा, अब्बास का लाशा। वहां रुक गई ज़ैनब, ऊंट के ऊपर सवार है, मदीने की तरफ मुंह कर लिया। या मोहम्मद आओ, या मोहम्मद आओ, सल्लल्लाहु अलैहि व मलका समा। मैं कैसे बयान करूं, हिम्मत नहीं है। आदा हुसैनन बिल अरा मुजम्मलन बिद्दमा मुकत्तल आजा है, आजा बनातों का सबाया, बनातों का सबाया, जुरैयतों का मकतला व तस्फी अलैहि सबा। नाना इधर देख, जो तेरे सीने पर हुसैन सोता था चटियल मैदान में पड़ा है। नाना इधर देख, जिसके लिबास आसमानों से उतरते थे, आज उसका लिबास खून से भरा हुआ है और तीरों से सारा लिबास में जख्म ही जख्म है। इधर देख बाबा, मुकत्तल अज़ा, सर कहीं है हुसैन का, वजूद कहीं है हुसैन का। ऐ नाना हुसैन इधर देख, ये जुमला बहुत सख्त था। बनातों का सबाया, नाना तेरी बेटियां कैदी बना दी गई, जुरैयतों का मकताला, तेरी औलाद को आज कत्ल कर दिया गया। नाना इधर देख, दफन करने वाला कोई नहीं, कफन देने वाला कोई नहीं, करबला की हवा को तरस आ गया है, वो रेत उड़ा उड़ा कर दफन करने की कोशिश कर रही है। ये काफिला पहुंचा कूफा में, वहां इब्ने अफीफ थे, अली पाक के साथी थे। जंगे जमल में, और एक आंख जंगे जमल में जाय हो गई और दूसरी आंख जंगे सफीन में जाय हो गई। और अली को कहा, तू मज़हरुल अजैब है, मेरी आंखें दोनों जाय हो गई हैं, मेरी आंखें तो सही कर। अली पाक फरमाते हैं, मैं नहीं हूँगा।
اے عبداللہ بن عفیف ایک وقت آئے گا تو دیکھ نہیں سکے گا، اس لیے آنکھیں صحیح نہ کرا، یہ رہنے دے۔ جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا تو عبداللہ بن عفیف نے شور سنا، پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ باغی ہیں، ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا، عورتوں کو قیدی بنایا گیا، اور آواز آئی حضرت زینب، چال ڈھال میں خدیجہ سے ملتی تھی زینب، اور آواز علی المرتضیٰ کی تھی، خطبہ دے رہی تھی کہ یہ کوفہ کے لوگ ایسے ہیں جیسے چرخہ کاٹنے والے سود کو کاٹتے ہیں، سود خود بناتے ہیں پھر اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ جب عبداللہ بن عفیف نے یہ بات سنی تو کہنے لگے محشر تو قائم نہیں ہو گیا۔ علی کے پاس علی نے فرمایا تھا جب آخری خطبہ دیا تھا کوفہ میں جس روز، تو فرماتے تھے کہ اب یہ آواز تم میدان محشر میں سنو گے۔ علی نے فرمایا میری آواز اب میدان محشر میں سنو گے۔ جب زینب بولی تو عبداللہ بن عفیف سمجھے کہ علی بول رہے ہیں، کہنے لگے محشر تو نہیں آ گیا، علی کی آواز آ رہی ہے۔ زینب بولتی تھی تو للکارے علی۔ پھر وہ قافلہ میرے صحبوں، وہی قافلہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں، دمشق کے بازاروں میں پہنچا، رش لگا ہوا ہے، شادیانے بج رہے ہیں، اور یہ مشہور کر دیا گیا تھا کہ کچھ باغ، یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اہل بیت کے افراد ہیں، خاندان نبوت کی شہزادیاں ہیں۔ شادیانے بجا رہے تھے، مکانوں کی چھتوں پر لوگ موجود تھے، اور شہزادیوں کا قافلہ دمشق کے بازاروں سے گزر رہا تھا۔ ایک جگہ تنگ گلی آ گئی، قافلہ رک گیا۔ ایک مکان کی چھت پر کھڑی ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے دیکھا یہ قیدی ہیں، اس نے پانی بھیجا، کچھ کھجوریں اور پانی بھیجا۔ بطول زہرا کی شہزادی زینب کے سامنے جب پانی آیا تو آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ یہ مولوی ہمیں کہتا کہ روتے کیوں ہو؟ مولوی تمہیں درد نہیں ہوتا حسین کے مصائب سن کر؟ ام المصائب زینب کے مصائب سن کر تیرا دل نہیں پگھلتا؟ ہمیں تانا دیتا ہے تم روتے کیوں ہو؟ حضرت امام زین العابدین ہر رات کو روتے تھے اور ساری زندگی روتے رہے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ تو دنیا اور آخرت کے بادشاہ ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم، یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا پھر مل بھی گیا تھا، یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا پھر مل بھی گیا تھا۔ وہ اتنا رویا کہ اس کی آنکھیں اور بینائی جاتی رہی۔ میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے پورا خاندان ذبح ہوتے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس بوڑھی عورت نے جب پانی بھیجا بطول زہرا کے سامنے، آپ فرمانے لگی کہ یہ کہاں سے پانی آیا؟ کسی نے کہا اس بوڑھی عورت نے بھیجا۔ آپ نے فرمایا اس سے کہو ہمیں ملے۔ بوڑھی عورت نیچے آ گئی، پوچھا کہ تو نے ہمیں پانی کیوں دیا؟ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ قیدی سمجھ کر، اور اس نے اپنی کہانی سنائی۔ اب توجہ زیادہ کرنا۔ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ میں تمہیں نہیں جانتی، تم قیدی ہو اتنا معلوم ہے، اور مجھے کچھ پتا نہیں ہے، میں اصل میں مدینے کے رہنے والی ہوں۔ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے مدینے کی رہنے والی تھی، وہاں ایک گھر تھا علی کا، میں اس گھر کی نوکرانی رہی ہوں۔ اس کا ایک بیٹا حسن تھا، ایک حسین تھا، ایک بیٹی زینب تھی، ان کے جھولے جھلاتی تھی، ان کو کھانا کھلاتی تھی، اس گھر میں جھاڑو دیتی تھی۔ پھر میرا آنا ہوا مدینہ سے دمشق، شادی ہو گئی۔ جب میں آخری بار علی کے گھر سے رخصت ہونے لگی تو بطول زہرا دروازے تک آئی، ایک بار نہیں کئی بار ملی، سینے سے لگاتی اور رو رو کر کہتی تھی کہ تو دمشق جا رہی ہے؟ میں کہتی ہاں۔ اے سیدہ کائنات، میں ہاں دمشق جا رہی ہوں۔ پھر روتے ہوئے کہتی تو دمشق جا رہی ہے؟ میں کہتی ہاں میری مالکن میں دمشق جا رہی ہوں۔ اور پھر پوچھا تو کہاں جا رہی ہے؟ میں نے کہا دمشق۔ میں نے عرض کی بطول زہرا بتا تو سے یہ بار بار کیوں پوچھتی ہے؟ ڈا نکلی بطول زہرا کی، چیخ نکلی، فرمانے لگی دمشق جا رہی ہے، وہاں سے کبھی قیدی گزرے تو پانی ضرور پلانا، کبھی قیدی گزرے تو پانی ضرور پلانا۔ میں تو اپنی سیدہ کونین کی اس وصیت پر عمل کر رہی ہوں، اس لیے پانی پلا رہی ہوں۔
تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ سمجھ گئی کہ میرے گھر کی نوکرانی رہی ہے، بچپن میں ہمیں پالتی رہی ہے، تو فرمانے لگی کہ ہمارے پاس مال تو دینے کو ہے نہیں، تیرے لیے دعا کر سکتے، کیا دعا کریں؟ اس نے کہا کہ ایک ہی حسرت ہے، مرنے کے قریب ہوں، انشاءاللہ مرن تو پہلے حسن کو دیکھ لوں، مرنے سے پہلے حسین کو دیکھ لوں، مرنے سے پہلے زینب کو دیکھ لوں، مدینے چلی جاؤں۔ مجھے اتنا معلوم ہے بطول زہرا بھی رخصت ہو گئی ہیں دنیا سے، علی بھی چلے گئے، اب یہی حسرت ہے کہ حسن مل جاتا مرنے سے پہلے، جن کو بچپن میں دیکھا تھا آج پھر دیکھ لیتی۔ اس وقت زینب سلام اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو برسے، فرمانے لگی کہ تیری حسرت پوری ہو گئی، وہ سامنے جس کو بچپن میں تو جھولا جس کا جھلاتی تھی وہ نیزے کی نوک پر حسین ہے، اور جس کو تو کہتی ہے یہ کہتی تیرے سامنے جو کھڑی ہے یہ زینب ہے۔ یزید کے دربار میں یزید نے کہا ان کے سر واپس کر دو، آخر میں یزید نے کہا ان کے سر ان کو واپس کر دو۔ قاسم کا سر اٹھایا گیا، ام فروا نے لے لیا، بیٹا تھا نا ام فروا کا، علی اکبر کا سر دیا گیا، ام لیلا نے اٹھا لیا، ایک تشت میں دو سر پڑے تھے۔ شام کی عورت کہتی ہے ان دونوں کی ماں مر گئی، وہ آن محمد کے لاش سر تھے، وہ شام کی عورت کہتی ہے اس کی ماں نہیں ہے کہ یہ سر نہیں اٹھا رہی۔ اس وقت کسی نے کہا اس کی ماں وہ سامنے زینب کھڑی ہے، مگر وہ اپنے بھائی حسین کے درد میں رو رہی ہے۔ ایک مرتبہ بھی حضرت زینب نے ہائے آن محمد نہیں کہا، وہ قافلہ پہنچا، پھر صاحب مدینہ سب سے پہلے روضہ رسول پر حاضر ہوئی زینب، اپنے نانا کو حال سنایا کہ حسین شہید ہو گئے، تیرا علی اکبر بھی شہید ہو گیا، تیرا قاسم بھی شہید ہو گیا، اور پھر گھر پلٹ آئی۔ آدھی رات ہوئی تو امام زین العابدین کو کہنے لگی میرا بیٹا مجھے امی کی قبر پر لے جا۔ مدینے کا ماحول اور ماں اور بیٹی کی راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ جب رات کا وقت تھا، جگ سویا ہوا تھا، اور زینب سلام اللہ علیہ اپنی امی کے روز قبر پر جا رہی تھی، جنت البقیع کے دروازے سے گزری، وہ جو زینب پورے سفر میں لڑ کھڑائی نہیں تھی، جب اپنی امی کی قبر کے قریب سے گزری گر پڑی، گھٹنوں کے بل پہنچی اپنی ماں کے پاس، اور اپنی ماں کو وہ راز و نیاز کی باتیں جو دھی اور ماں میں ہوتی ہیں وہ بیان کی۔ پھر گھر آ گئی، کچھ دن گزر گئے تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار جس کے شادی تھی حضرت زینب کی، اس نے کہا کہ امام اب حضرت زینب گھر نہیں آئیں گی، پیکے گھر میں رہیں گی، کہو نا اپنی پھپھی کو کہ اب گھر آ جائیں۔ زینب سلام اللہ علیہ پھر اپنے گھر گئیں، اور جب دروازہ کھلا عبداللہ موجود نہیں تھے، کہتے ہیں اس روز پوچھا کہ میرا اون محمد کہاں ہے، پہلے ایک مرتبہ بھی دیکھا کہ میرا اون محمد کہاں ہے۔ آج پہلی بار جب اپنے گھر میں زینب پہنچی تو کہنے لگی میرا اون محمد کہاں ہے۔ جب اون محمد کے کمرے میں پہنچی، اون محمد کے کھلونے دیکھے، پھر یہی کہتی تھی زینب میرا اون محمد کہاں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر لطف و کرم فرمائے، دین اور دنیا کی ساری برائیاں نصیب فرمائے، آمین۔ آپ کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو اللہ قبول فرمائے، اور اس کے صدقے سے سرفراز کو اللہ جنت میں اونچا مقام عطا فرمائے، آمین۔ بجائے سید الانبیاء والمرسلین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔